اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العاشر موذ ومنذ وہما لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی نحو ما رأیتہ موذ یوم الجمعۃ ای اول انتفاء رؤیت یوم الجمعۃ او للظرفیۃ فی الزمان الحاضر نحو ما رأیتہ منذ یومنا ای عدم رؤیتی فی جمیع یومنا۔ جیسا کہ ہماری بحث عوامل لفظیہ میں سے حروف جارہ میں، اور عرض کیا تھا کہ یہ حروف جارہ 17 ہیں اور یہ حرف جارہ فقط اسم کو ہی جر دیتے ہیں، اسم پر داخل ہو کر اپنے اسی ہی اسم کو جر دیتے ہیں، یہ نہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور نہ کسی دوسرے حرف پر داخل ہوتے ہیں، یہ فقط اسم پر داخل ہو کر اسم کو ہی جر دے دیتے ہیں۔ آج ان میں سے 10واں جو حرف ہے وہ موذ اور منذ ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ ابتداء الغایت فی الزمان الماضی، یعنی کسی ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں زمان ماضی میں، یعنی کیا؟ یعنی کسی مقصد کو، کسی غرض و غایت کے ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی مقصد کے ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں زمان ماضی میں، یعنی وہ جو زمانہ بتایا جاتا ہے وہ زمان ماضی کا بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دیتے ہیں، بھائی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے زید کو کس دن سے نہیں دیکھا، یعنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن کو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے زید کو کس دن سے نہیں دیکھا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی جمعے کے دن کی ابتدا سے نہیں دیکھا۔ جیسے یعنی آپ کا ہفتے والا دن تھا، یعنی یوم ماضی، یعنی یہ جو ہے جمعے والا دن، یہ کیا ہے؟ ماضی والا دن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گزر گیا یہ دن، یعنی آپ نے زید کو جمعے کی ابتدا سے ہی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موذ اور منذ کسی غایت کو، کسی مقصد کے ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور زمان ماضی میں، ٹھیک؟ اور اس کی دوسری معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ موذ یا منذ یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی فی کی معنی دیتا ہے، کب؟ جب یہ زمان حال میں ہو، زمان حاضر میں ہو۔ کوئی مثلا آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے ابھی آپ کو جواب دینا ہے زمان حاضر میں ہی، یعنی آپ سے کوئی پوچھے زید کو دیکھا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے آج پورا دن زید کو نہیں دیکھا، یعنی یہ زمان حاضر ہے اور زمان حال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ العاشر موذ ومنذ وہما لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، فرماتے ہیں حروف جارہ میں سے 10واں جو حرف ہے وہ موذ اور منذ ہے، اور یہ دونوں وہما یعنی یہ منذ اور موذ یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، یعنی کسی مقصد کی ابتدا کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کسی مقصد کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ ابتدا کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مثلا میں نے جمعے کے ابتدا والے دن سے ہی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں فی الزمان الماضی، یعنی وہ زمان ماضی میں ہوتا ہے، ٹھیک؟ جیسے مثال دیتے ہیں ما رأیتہ موذ یوم الجمعۃ، یعنی میں نے اس کو یعنی زید کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے ہی، یعنی جمعے کے دن کی ابتدا سے ہی زید کو نہیں دیکھا، یعنی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن کہ بھائی آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، تو آپ کہتے ہیں جواب میں کہ ما رأیتہ موذ
یوم الجمعۃ کہ میں نے زید کو جمعے کی ابتدا سے ہی نہیں دیکھا. ٹھیک. اچھا یعنی کیا؟ ای اول انتفاء رؤیتی یوم الجمعہ، یعنی میرا نہیں دیکھنا جمعے کی ابتدا سے ہے آگا، جمعے کے دن سے ہے. میں نے زید کو نہیں دیکھا کب سے آگا؟ جمعے کے ابتدا سے. اچھا اول ظرفیت، یا یہ دونوں موز اور منز کس کے لیے آتے ہیں آگا؟ یا یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی کیا فی کی معنی میں دیتے ہیں یہ دونوں. جیسے کس میں آگا؟ کون سے زمانے میں؟ فی الزمان الحاضر، یعنی زمانے حال میں، زمانے حاضر میں. جیسے مثلا ما رأیتہ منذ یومنا، بھائی آپ سے ابھی کوئی پوچھ رہا ہے کہ زید کو دیکھا ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے زید کو آج پورے دن ہی میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، آج میں نے پورے دن میں زید کو نہیں دیکھا، یعنی ابھی سے ہی یعنی پورے دن میں نہیں دیکھا. یعنی آپ کہیں گے کہ اے، عربی میں یوں ترجمہ ہوگا، اے عدم رؤیتی فی جمیع یومنا، یعنی میرا نہ دیکھنا زید کو آج پورے دن میں ہے، یعنی پورے دن میں ہی آج میں نے زید کو نہیں دیکھا. اچھا الحادی عشر حتی ولہا معنیان احدہما لانتہاء الغایت مثل الی. فرماتے ہیں کہ 11واں نمبر جو حرف ہے وہ کیا ہے آگا؟ حتی ہے. اور اس حتی کے لیے دو معنی ہیں آگا. ایک یہ انتہائے غایت کے لیے آتا ہے، یعنی کسی مقصد کے انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے الا تھا، یعنی الا مسافت کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آ رہا تھا. جیسے مثلا ہم کہتے تھے کہ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میرا سفر یعنی بصرہ سے ابتدا ہوا ہے، جا کر کوفے تک انتہا ہوئی ہے. ابھی یہ بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ بھائی کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے یہ حتی کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کے انتہا کو بتانے کے لیے. جیسے الا آتا تھا، لیکن الا اور حتی میں ایک فرق ہے آگا. کون سا فرق ہے؟ کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی الا اور حتی میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ الا بھی جو ہے انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، لیکن الا کا ما بعد جو ہوتا ہے، یعنی جیسے مثلا کوفہ ہے، الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا. الا کا ما بعد الا کے ما قبل والے حکم میں داخل نہیں ہوتا. جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، ابھی یہ کوفہ جو ہے یعنی یہ سرت والے حکم میں داخل نہیں ہے، یعنی فقط ہی فقط میں نے جو گھوما ہے وہ سیر کیا ہے، وہ کس کا کیا ہے گا؟ یعنی بصرہ کا کیا ہے، انتہا کی ہے میں نے کوفے تک. ابھی یعنی الا واضح ہو گیا کہ الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، جبکہ حتی کا ما بعد حتی کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں کہ اکلت السمکۃ حتی رأسہا، یعنی میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. یعنی یہ رأس، حتی کا ما بعد جو ہے یہ رأس ہے، یہ رأس یہ حتی کے ما قبل والے حکم یعنی عقل میں کیا ہے، یعنی کھانے میں شامل ہے، داخل ہے. ٹھیک ہے، آئیں دیکھیں. وَلَهَا مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ مِثْلُ إِلَى. فرماتے ہیں کہ پہلی جو معنی ہے یہ حتی انتہائی غایت کے لیے آتی ہے، الا کے مثل، جیسے الا انتہائی غایت کے لیے آ رہی تھی اسی طرح یہ حتی بھی آتا ہے. الا مگر فرق یہ ہے آگا الا اور حتی کے معنی میں کہ ان ما بعد حتی داخلون فی حکم ما قبلہا. فرق یہ ہے کہ بھائی حتی کا ما بعد حتی کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال دیتے ہیں اکلت السمکۃ حتی رأسہا، یہ حتی جارہ ہے اور اس کا اسم جو ہے جس پر داخل ہوئی ہے وہ رأس ہے، اس کو ہم جر دیں گے، رأسہا کہیں گے. اچھا یعنی کیا؟ میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھا لیا، یعنی رأس کا جو حکم ہے یہ ما قبل والا حکم شامل ہوگا، یعنی
کھانے والا، جیسے میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا، ٹھیک۔ اچھا، بخلاف الا، یعنی یہ بات الا کے برخلاف ہے، یعنی کیا؟ یعنی الا کا ما بعد الا کے ما قبل والے حکم میں داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی روزے کو مکمل کرو، روزے کو تام کرو، کب تک آگا؟ رات تک۔ ابھی ہم کہیں گے کہ یہ رات یعنی یہ لیل جو ہے یعنی یہ ما قبل میں داخل نہیں ہے، یعنی اتم الصیام والے حکم میں یہ داخل نہیں ہے، یعنی فقط آپ کو روزے کو تمام کرنا ہے رات تک، یہ جو رات ہے اس میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الثانی بمعنی مع وہو کثیر نحو جاءنی الحاج حتی المشاتی، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کی جو دوسری معنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی حتیٰ مع کی معنی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ بمعنی مع ہوتی ہے اور یہ مع کی معنی میں آنا یہ تمام کثیر ہے، زیادہ ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں جاءنی الحاج حتی المشات، یعنی میرے پاس حاجی آئے، کس کے ساتھ آگا؟ یعنی پیادہ لوگوں کے ساتھ، جو لوگ پیادہ تھے حاجی ان کے ساتھ میرے پاس آئے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ خَاصَّةً، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حتیٰ جو ہے یہ فقط ہی فقط اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے، تبھی کہا کہ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ خَاصَّةً، یعنی یہ حتیٰ اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے فقط ہی فقط، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات خلاف ہے، کس کے آگا؟ خلافاً للمبرد، مبرد ایک نوی ہے اس کا نام ہے، یعنی یہ مبرد کے خلاف ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ ساتھ ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے، ٹھیک۔ جیسے مثلا وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ جَوَّزَ الدُّخُولَ عَلَى الْمُضْمَرِ أَيْضًا، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ حتیٰ اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے اسی طرح یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے، ایضاً، یعنی ایضاً اسی لیے کہا کہ بھائی اس میں ظاہر پہ جیسے داخل ہوتی ہے اسی طرح یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے۔ مستدلاً بقول الشاعر، یعنی وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی شاعر کا قول یوں ہے کہ فلا واللہ لا یبقى اناس فتان حتیٰ یبن ابی زیاد، یہاں پہ شاید مثال کیا ہے گا؟ یعنی حتیٰ ضمیر جو مخاطب کی ہے کا اس پر داخل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی قسم یعنی کوئی بھی نوجوان باقی نہیں رہے گا یہاں تک کہ اے ابن ابی زیاد تم بھی، ٹھیک ہے۔ الثانی عشر باء القسم، فرماتے ہیں کہ 12 نمبر جو حرف جارہ ہے وہ باء قسم ہے۔ جیسے مثلا کہتے ہیں یہ یعنی با جو ہے یہ با قسم کی معنی میں آتی ہے گا، جیسے مثال باللہ لأفعلن کذا، خدا کی قسم کہ میں کام یہ ضرور بضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ با اللہ یعنی قسم کی معنی میں داخل ہوئی ہے، قسم کی معنی میں آئی ہے۔ اچھا، وَهِيَ تُسْتَعْمَلُ مَعَ الْفِعْلِ، فرماتے ہیں کہ یہ باء القسم جو ہے یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، اس باء القسم کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے ساتھ آگا؟ فعل کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر نحو اقسم باللہ لأفعلن کذا، یعنی یہ باللہ سے پہلے جو ہے یہ فعل اقسم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ کی قسم ہے کہ فلاں کام میں یہ ضرور بضرور کروں گا، وبدونہ یعنی بدون الفعل، اور یہ باء القسم یعنی فعل کے بغیر بھی کیا ہوتی ہے گا؟ استعمال ہوتی ہے، کما عرفت، جیسے آپ نے پہلے مثال میں جان لیا باللہ لأفعلن کذا والی مثال میں۔ وتدخل علی المظہر کما مر، اور فرماتے ہیں کہ یہ باء القسم جو ہے یہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے، جیسے مثال گزر کے آیا باللہ مثلا۔ وعلی المضمر نحو بک لأفعلن کذا، فرماتے ہیں کہ یہ باء القسم اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے اور یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے باء قسم، جیسے بک یہ کاف ضمیر ہے اس پر داخل ہوئی ہے، مجھے تیری قسم کہ میں یہ کام ضرور بضرور انجام دوں گا۔
الثالث عشر واو القسم، فرماتے ہیں کہ 13واں جو حرف ہے وہ واو قسم ہے، یعنی یہ واو یہ قسم کی معنی دیتا ہے، جیسے مثلا واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم یہ کام میں ضرور بضرور انجام دوں گا، وتستعمل بدون الفعل کما مر، اور فرماتے ہیں کہ یہ واو قسم کو استعمال کیا جاتا ہے اگر فعل کے بغیر، یعنی بدون فعل، یعنی فعل نہیں استعمال ہوتا، فعل نہیں آتا، بغیر اسی فعل کے واو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثال دے دی ہے ولا تدخلوا علی المضمر فلا یقال علیکم